السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، تمام اوقات شریف میں درود شریف کے لیے ایک مختصر عمل ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول میں شیخ الاسلام ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا وہ گویا دن اور رات کے تمام اوقات میں درود بیچتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھنا۔ صاحب دلیل الخیرات کے بحوالہ فضائل الدرود میں لکھا ہے، جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود شریف پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں برلاتا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، حجت اللہ للعالمین میں آپ فرماتے تھے کہ درود شریف روزانہ دن رات میں 300 بار پڑھے اور مصیبت و پریشانیوں کے وقت 1000 پڑھے۔ یہ حل المشکلات کے لیے تریاق ہے، مجرب ہے، اکثیر ہے۔ حضرت توکل شام بالوی کے ارشاد گرامی فرمایا کہ بندہ جب عبادات اور یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والا پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی میں شامل حال ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے جو آس پاس کے اہل محلہ کے لوگ ہیں وہ بھی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، وہ بھی آزمائشوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، آپ کتاب اخیار الاخیار کے اختتام پر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری درگاہ بے کس پناہ کے لائق ہو، میرے سارے عمل کوتاہی اور فسادینیت سے ملوث سوائے ایک عمل کے، وہ ہے تیرے حبیبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت انکساری، عاجزی اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا، پیش کرنا۔ اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمت کا نزول ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل دربار عالی میں قبول ہوگا۔ اس عمل کے رد ہو جانے یا رہ جانے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود و سلام کے دروازے سے آئے اسے اس کے رد ہو جانے کا خوف نہیں ہے۔ اخبار الاخیار۔ اب میرے دوستو یہ بتائیں، درود شریف اس میں 2 باتیں آئیں، مصائب، تکالیف، آزمائش سے نکالنے کے لیے، نجات کے لیے درود شریف کی کثرت۔ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مشائخ عظام علماء کرام کے مجربات میں سے، کہ کثرت سے مراد 300 ہے اور حل المشکلات میں 1000۔ پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور آخر کتاب پہ مناجات دعا۔ ہر کوئی اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے، سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت عمدہ چیز ہے، جیسے بھی پڑھے
درود درود ہی ہے۔ اور سائت و کلشام والی کیا فرماتے ہیں کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، راہ سلوک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کی طرح قدم لینا شروع کر لیتے ہیں، تو آزمائشیں ان کو گھیر لیتے ہیں، تکالیف، مصائب وغیرہ وغیرہ، سارے مصائب لے لیں، مقدمات لے لے، دشمن کا خوف لے لے، اولاد کی نافرمان، بیگم کا گھر ٹوٹنا، خلا، طلاق، تنگ دستی، مفلسی، امراض، یہ سارے گھیر لیتے ہیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ ان تمام مصائب سے، تکالیف سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے، مقدمات سے، دشمنوں کے خوف سے، لا علاج امراض سے اس کو بچاتا ہے۔ اور یہ جو ذاکر ہے اس کے آس پاس اہل محلہ کو ان آزمائشوں سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، درود شریف کو عمل سمجھیے، بنائیے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ہر عمل میں کہ قبول نہ قبول میں کچھ ہو سکتا ہے، مگر درود قبول ہی قبول ہے، چاہے آپ بڑا درود، چاہے آپ چھوٹا درود، جو بھی آپ پڑھیں، درود درود ہی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔